ویلکم بیک. کافی دنوں سے ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے تھے خبر کہ میٹرک اور انٹر بورڈ کے امتحانات جو ہے وہ آؤٹ سورس ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. سب سے پہلے جب یہ خبر آئی تو لاڑکانہ بورڈ کی طرف سے آئی تھی اور وہاں سے خط لکھا گیا تھا کہ میٹرک اور انٹر کے جو امتحان ہیں وہ آؤٹ سورس کیا جائیں، جس طرح او لیولز یا اے لیولز کے یوزولی کیمبرج کے ہوتے ہیں. اس کے بعد کافی ڈیولپمنٹ نظر آتی رہی ہے ہمیں اس خبر کے اندر. آج ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن یعنی سپلا اور آل سندھ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور تنظیم اساتذہ کا اجلاس تھا اور اس میں بڑا اہم فیصلہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی امتحانی نظام کو آؤٹ سورس نہیں ہونے دیں گے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے پروفیسر عزیز میمن صاحب نے، جوائنٹ سیکرٹری ہیں سپلا کے. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو آج اجلاس آپ لوگوں نے کیا ہے یہ فائنلی طور پر ڈیسائیڈڈ ہے؟ کیونکہ ہم بہت سارے نمائندوں سے اور جب بات بھی کرتے رہے ایسوسی ایشن کے لوگوں سے، انہوں نے تو کہا تھا کہ جی بڑا اچھا قدم ہے، لیکن 1.5-2 مہینے پہلے اگر نظام کو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جی اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہماری مختلف اور تنظیموں کے ساتھ جیسے آل سندھ پروفیسر، ایک تو ہماری سندھ پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن، دوسرا آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور تیسری ایک اور تنظیم تھی. ان کی ہماری ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی بنیادی طور پہ ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج میں. جی جی اچھا، مقصد بنیادی یہ تھا، بحیثیت اگر میں سپلا کی حیثیت سے بات کروں، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے صوبے کے اندر کالجز میں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں ہم، تو بات یہ ہے کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا خیال پتہ نہیں کیا اس کا مقصد ہے. بھائی ایسی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی بورڈز ہیں جتنے ہمارے صوبوں میں، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، کہیں بھی ایسا سسٹم نہیں ہے. وہاں ظاہر بورڈز ایک اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ایک ایگزامننگ باڈی ہیں. یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، اس کے بجائے اس کے کہ ان اداروں کو جو کہ خود مختار ادارے ہیں، بورڈز ہمارے جو بھی ہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈز ہو یا میٹرک بورڈز ہوں، وہ خود مختار ادارے ہیں جو کہ کسی ایک ایکٹ کے تحت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے اور ان کے اندر اصلاحات لائی جائیں، ان کو ایسے کیا جا رہا ہے کہ جیسے اگر میں یہ مثال دوں کہ اگر کہا جائے کہ بھئی آپ کا اسٹیٹ بینک نہیں چل پا رہا تو کیا اس کو ورلڈ بینک کے حوالے کر دیں گے؟ اچھا پروفیسر صاحب میں ایک چیز پوچھوں گی، پروفیسر صاحب ایک بات ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آج جو آپ لوگوں کا اجلاس ہوا اس کے اندر آپ نے ایک بات بڑی واضح طور پہ یہ بتائی کہ سندھ کے 8 بورڈز جو ہیں وہ ایٹاکزم کے باعث جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہیں. ان 8 بورڈز میں گزشتہ 6 برس سے مستقل نہ کنٹرولر ہیں، نہ سیکٹریز ہیں، نہ آڈٹ افسر، نہ سیکٹری ہیں، نہ کنٹرولر ہیں، نہ آڈٹ آفیسر. تو 6 سال سے جب لوگ سیٹ پہ موجود نہیں ہیں تو نظام چل کیسے رہا ہے؟ جی نظام تو ویسے ہی چل رہا ہے نا کہ کلرکوں کے ہاتھوں چلایا جا رہا ہے. جب آپ دیکھیں ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کروانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی بورڈ کے اندر، وہ ہوتا ہے کنٹرولر ایگزامینیشن. جب آپ کلرکوں کے ہاتھوں میں یہ کام دے دیں گے، آپ کے من چاہے جو بھی ہوں گے، تو وہ تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے نتائج آئیں گے، اسی طرح کی خرابیاں آئیں گی. اور جو آپ نے انٹرو میں جو لاڑکانہ کا حوالہ دیا، وہ اصل میں لاڑکانہ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں نسیم میمن صاحب، انہوں نے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ شکوہ کیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس نہ تو مستقل سیکریٹری ہیں نہ کنٹرولر ہیں. اگر یہ سب دے ہی نہیں رہے ہیں، 6 سال سے آپ اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ساری ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ ذمہ داری ہے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ کی، لیکن وہ خود ایڈاکزم پہ چل رہا ہے. آپ کو یقیناً آپ لوگ باخبر ہیں کہ 18 کے قریب امپلائیز بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی ایڈاک پہ ہیں، یا تو وہ او پی ایس ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ سے لائے گئے ہیں یا ایڈیشنل چارجز دیے جاتے ہیں. جیسے ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہاں پہ، ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا، ایڈیشنل سیکرٹری کا چارج دیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بڑا حکم نامہ تھا کہ یہ چیز نہیں ہوگی. سندھ ہائی کورٹ نے بڑا اس کے اوپر واضح حکم دیا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن اس کی وائلیشن مطلب یہ ایجوکیشن، یہ آپ کا جو بورڈ اینڈ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ ہے یعنی حکومت سندھ ایک طرح سے وہ تو کھلی وائلیشن کر رہے ہیں، بلکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا آپ نے اجلاس میں، آج کے اجلاس میں بڑی اہم بات ہوئی، وقت تھوڑا میں معذرت چاہوں گی کم ہے لیکن میں اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ صورتحال مزید اس وقت خراب ہوئی جب بورڈز کی کنٹرولنگ اتھارٹی محکمہ بورڈ اور جامعات کے
वजीर को मुंतकिल कर दी गई। आप लोगों ने, ये सप्ला ने ये बात कही, तब से लेकर अब तक जाली मार्क शीट्स, नंबर बढ़ाने और A1 ग्रेड्स का कारोबार उरूज पर है। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में 52,000 बच्चों ने जो था वो A1 ग्रेड लिया था, 52,000 ने, जिनकी तादाद अब जो है वो 65,000 तक पहुंच गई है। इस तरह फेल होने वाले उम्मीदवार 20,000 से जायद थे, मगर ज़िमनी जो इम्तिहानात थे उसमें सिर्फ 3,000 के करीब 3,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 17,000 का कुछ अता पता नहीं। तो वो कहाँ गए वो 17,000? मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कंप्यूटराइज मार्कशीट्स निकलती हैं, अब तो हैंड रिटन नहीं होती, तो अब तो एडमिट कार्ड भी जो है वो कंप्यूटराइज आता है। जी देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि बोर्ड्स की आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। बिलाशुबा बोर्ड्स के अंदर इश्यूज हैं, करप्शन के, नाअहली के मामलात हैं, लेकिन उनको ठीक करना चाहिए। यहाँ पे आपके सूबे में, पूरे मुल्क में देखें, आगा खान बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, एडेक्सल बोर्ड है, वो सारे बोर्ड्स हैं। अगर ठीक करने की नीयत हो बोर्ड्स को, तो भाई आप इन इदारों से, जिनके मैंने नाम दिए अभी, इन इदारों से आप एक्सपर्टीज हायर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स को बेहतर करने के लिए। लेकिन बजाय इसके उल्टा आप ये काम कर रहे हैं कि भाई जो है आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स क्या, और वो किसके थ्रू? देखें, रेड मार्कर कंपनी, अब अगर आप रेड मार्कर कंपनी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको अंदाजा होगा, ये तो मतलब इस कंपनी की इनकी ना कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का कि इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम लेने का, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एग्जाम्स जो है वो आउटसोर्स हो रहे हो किसी भी बोर्ड के। जिस निजी कंपनी का आपने जिक्र किया प्रोफेसर साहब, जिस निजी कंपनी का आपने जिक्र किया है, उस कंपनी के हाईलाइट होने के बाद जो है वो सिप्ला और दीगर एसोसिएशन की जो है वो हमें राय सुनने को मिली है। जब तक ये नहीं पता था कि ये रेड मार्कर कंपनी जो है वो आउटसोर्स कंपनी होगी, तब तक जो है वो सारी एसोसिएशन के लोग ये कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है। नहीं, हमारा तो देखें, हमारा तो सप्ला का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आप बोर्ड्स में मुस्तकिल तैनातियां करें, परमानेंट अपॉइंटमेंट्स करें, लेकिन मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट्स करें, चाहे वो चेयरमैन की हो, सेक्रेटरी की हो, कंट्रोलर एग्जामिनेशन की हो या ऑडिट ऑफिसर की हो। मेरिट पे अपॉइंटमेंट करें, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें और एडहॉकिज्म को खत्म करें, परमानेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजीज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें बताया कि आज जो बड़ा अहम डिसीजन हुआ है कि आउटसोर्स एग्ज़ाम नहीं होंगे। वैसे भी 1.5 महीना रह गया एग्ज़ाम में, इतनी जल्दी किसी थर्ड कंपनी को देना और एग्ज़ाम करवाना एक मुश्किल मरहला है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।